السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سمجھی۔ کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاشم نے پوچھا۔ سوری، درد کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ہاشم ڈہ گیا تھا۔ میں کیوں نہیں اس کے لیے کچھ کر پا رہا؟ کیوں؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بچاؤں گا، اسے اپنی بہن بنایا۔ ہاشم رونے لگا تھا۔ دراب نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ہاشم کو برا لگا۔ دراب اپنے روم میں گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ویسے بھی یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ علاج میں درد تو ہوگا ہی۔ دراب اب یہاں سے وہاں گھوم کر خود کو دلاسا دے رہا تھا۔ اس نے اس کے بعد اپنے جاسوس کو کال ملائی تھی، پتہ لگاؤ کہ کون ہے باس۔ دراب کو خبر ملی کہ کل دونوں راشد اور آریان اپنے باس سے ملنے جا رہے ہیں۔ رات کو نازلین بغیر کوئی تاثر لیے اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ہاشم کھانا لے کر اس کے روم میں داخل ہوا۔ کھانا کھا لو نازو۔ لیکن نازلین نے ہاشم کی اس بات پر کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ اچھی بچی، چلو اپنا منہ کھولو۔ ہاشم نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ بھائی، میرا موڈ نہیں ہے، آپ یہاں رکھ دو، میں کھا لوں گی۔ نازلین نے اپنا چہرہ سائڈ پر موڑا۔ نہیں، تم نہیں کھاؤ گی، چلو اپنا منہ کھولو۔ ہاشم نے فورس کیا تو اس نے تھوڑا سا کھایا، لیکن غنودگی کی وجہ سے وہ سو گئی۔ اگلے دن دراب کے جاسوسوں نے 2 بندوں کو اس گھر سے نکلتے دیکھا۔ چلو مشن مکمل کریں۔ انہوں نے اب پیچھا کرنا شروع کیا۔ 30 منٹ پیچھا کرنے کے بعد جب وہ مڑے تو ان جاسوسوں نے اپنی شکل دکھائی۔ شٹ، نشانہ چوک گیا۔ جاسوس نے دیکھا تو وہ کوئی اور لوگ تھے۔ وہ دوبارہ اس گھر گئے لیکن وہاں آریان اور راشد موجود نہ تھے۔ سر، وہ دونوں ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گئے۔ اس نے دراب کو فون لگایا۔ شٹ، راشد ملک، چھوڑوں گا نہیں نہ تمہیں۔ دراب نے غصے سے اپنا موبائل دیوار پر مارا تھا اور وہ دونوں کار میں بیٹھے تھے۔ انکل، گڈ آئیڈیا۔ اگر ہمارے پیچھے کوئی جاسوس بھی ہوگا تو اب وہ ہمارے بارے میں نہیں جان پائے گا۔ یہ آریان کی آواز تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی تو ہے ہمارا پیچھا کرنے والا، اس لیے میں نے ان دونوں بندوں کو ہمارے کپڑے پہنا کر پہلے باہر بھیجا۔ راشد نے ہنس کر کہا۔ ہاں ہاں، اور دراب شاہ پورے 100% بدھو بن گیا ہے۔ آریان نے کہکا لگایا۔ آج باس سے بات کریں گے اور نازلین کو اس کی مدد سے بچائیں گے۔ اگلا پلان راشد نے آریان سے ڈسکس کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ اس حویلی میں ایک عالی شان کمرہ تھا۔ دونوں نے مل کر دروازہ کھولا۔ جب باس ایک کرسی پر بیٹھا، اس کی انگلیاں ایک ٹیبل پر ناچ رہی تھیں۔ پورا کمرہ اندھیرے میں گھرا تھا، لیکن صرف اس شخص کی انگلیاں ہی نظر آئی تھیں۔ بہت خوب آریان، تم نے بہت بہادری سے حملہ کیا تھا، ایک بھاری آواز سے باس نے آریان کی تعریف کی۔ اور راشد، تم نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہم نے دراب کا بہت سارا سونا چرا لیا ہے۔ سر تھینکس، لیکن ہم اسے مارنے میں ناکام ہو گئے۔ آریان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تم دونوں چھٹیوں پر چلے جاؤ۔ بے شک، باس نے حکم دیا، لیکن سر نازلین اس کے قبضے میں ہے اور دراب روز اسے ٹارچر کرتا ہے۔ اوکے، اسے میں دیکھ لوں گا۔ تم دونوں ابھی میرے لیے خطرہ بن سکتے ہو، اور ویسے بھی دراب صرف میرا دشمن ہے اور اب اسے مارنا میری ذمہ داری ہے۔ باس نے کھڑک کر کہا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے دراب کی ایک دفعہ مری ہوئی لاش دیکھنی ہے۔ دراب نے اپنے باس سے التجا کی۔ دراب نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ تو میں ہی لوں گا۔ اوکے باس، دونوں نے کہا۔ یہ لو آسٹریلیا کی ٹکٹس، آج ہی چلے جاؤ۔ نازلین کو میں بچا لوں گا۔ حاشر دراب کے سامنے کھڑا تھا۔ سو حاشر، اب تم مجھے بتاؤ کہ جب حملہ ہوا تھا تو تم اس وقت کہاں تھے؟ دراب نے اس کے آنے کا ویٹ کیا اور جب وہ آیا تو اس سے سوال کیا۔ سر، مجھ پر اس وقت کسی نے بے ہوشی کا رومال رکھا اور مجھے بے ہوش کر دیا تھا، نہیں تو میں سب کو مار دیتا۔ حاشر نے بہت ہی صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو پھر اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ دراب نے آنکھوں میں چنگاری لیے اسے دیکھا۔ سر، مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ کیسے بچے پھر؟ دراب نے اگلا سوال کیا۔ سر، میں کسی طرح بھاگ گیا، مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا۔ دراب نے اسے جانچا۔ سر، میرا یقین کریں۔ حاشر نے دراب کے گھٹنے پکڑے۔ تم آج سے ایک معمولی گارڈ ہو اور تمہاری سیلری 30,000 نہیں بلکہ 10,000 ہے۔ اوکے؟ دراب نے اپنی ٹانگ چھڑوائی۔ اوکے سر، جاؤ اور اب اپنا کام کرو۔ نازلین اٹھی تو اسے اپنی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بھائی، بھائی، وہ رونے لگی تھی۔ دراب اور ہاشم کھانا کھا رہے تھے جب اس کی آواز سنی۔ ہاشم نے اپنا کھانا چھوڑا اور اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا نازو؟ ہاشم نے اس کو تھپکی دی۔ بھائی، بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ نازلین نے
اس کے بازو پر اپنا سر ٹکایا تھا۔ ہاشم مجبور تھا، اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ چکا تھا۔ سب باہر جائیں، پیشنٹ کا علاج شروع ہونے والا ہے۔ ہاشم انہیں کام کرنے دو، دوراب نے اسے باہر جانے کا کہا۔ پلیز نہیں بھائی، بچا لو، نازلین چلانے کے ساتھ ہاشم کو جانے سے روک رہی تھی۔ دوراب نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازلین کا علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے قطروں کے بعد دوائی دینے کا کہا جس سے درد کم ہوگا، تو وہ مان گئی۔ اس نے جیسے ہی قطرے ڈالے تو پورا مینشن اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ سب کچھ دوراب کا صبر جواب دینے کے لیے کافی تھا۔ آخرکار وہ نازلین کے روم میں گیا۔ اسے کوئی دوا کیا دکھ نہیں رہا، کتنا پین ہو رہا ہے، لال بھبوکا چہرہ لیے اس نے کہا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی دی اور اس کی وجہ سے وہ سو گئی۔ دوراب کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی جو خون سے لت پت تھیں۔ ڈاکٹر پلیز اسے صاف کریں۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیریں۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھیں صاف کیں، جس کے بعد اس نے فوراً نازلین کو گلے سے لگایا۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے نازلین اور زیادہ رونے لگی تھی۔ شش ہو گیا، دوراب نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ نہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ نازلین نے اسے زور سے خود میں بھینچا اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ دوراب نے بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر، میں اس کا علاج جلدی چاہتا تھا، لیکن یہ درد۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ سوری، لیکن یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ کتنا ٹائم اور لگے گا؟ دوراب کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے اسے 10 دن کا بتایا۔ شٹ! دوراب کو غصہ آیا کہ اسے اور درد سہنا ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم نازلین کو ہپنوٹائز کر سکتے ہیں، پھر علاج کرتے ہیں، تب پین نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ہپنوٹائز؟ دوراب حیران ہوا۔ جی، اسے لگے گا کہ وہ سو رہی ہے۔ اچھا، لیکن دھیان سے، کیونکہ یہ عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ دوراب نے کہا۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں یہ سب احتیاط سے کروں گا۔ شام کو دوراب نے نازلین کے روم میں جھانکا۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ یہ غلط ہے نازو، میں تمہیں اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے بہت غلط کیا ہے، اس چیز کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات ہاشم نے سنی تھی اور مسکرایا تھا۔ دوراب، تو اس سے پیار کرتا ہے اور تجھے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اس نے شکر کیا کہ دوراب اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈاکٹر دوبارہ آ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے چھپنے کی کوشش کی۔ اس نے بیڈ کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا اور دوڑ کر اس نے نیچے گھس گئی۔ نہیں، مجھے اپنا علاج نہیں کروانا، روز کی طرح اس وقت بھی اس نے شور مچایا۔ ڈاکٹر نے گھٹنوں کی مدد سے نیچے بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانک کر اس کی منتیں کیں، لیکن وہ نہ مانی۔ ڈاکٹر باہر گیا اور ہاشم اور دوراب کو اس کا بتایا۔ پہلے ہاشم اس کے روم میں گیا اور اسے تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن نازلین پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ رینگ کر اور پیچھے چلی گئی اور بیڈ کے کونے میں چھپ گئی۔ ہاشم، تو جا اپنا کام کر، میں دیکھتا ہوں۔ دوراب وہاں آ چکا تھا۔ نازلین، اگر تم 2 منٹ کے اندر باہر نہیں آئی تو میں تمہارے پاپا کو مار دوں گا۔ دوراب نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ سن کر وہ فوراً باہر آئی۔ دیکھنا، میں درد سے مر جاؤں گی، دیکھ لینا۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا چلانے لگی۔ شش، آج سے درد نہیں ہوگا، نہیں ہوگا درد۔ یہ سن کر ہی دوراب نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ جی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے دوراب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ تمہیں ہپنوٹائز کریں گے۔ دوراب نے نازلین کے بالوں کو پیچھے اڑیستے ہوئے کہا۔ جوک مت مارو، جب مجھے دکھائی ہی نہیں دیتا تو یہ ہپنوٹائز کیسے کریں گے؟ نازلین کو غصہ آیا۔ دوراب نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ہوگا، ڈونٹ وری، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں پھر بھی نہیں کرواؤں گی۔ نازلین دوراب کے ساتھ چپک گئی اور اس کی گردن کے گرد ہاتھوں سے گھیرا ڈالا۔ آپ ایسے ہی علاج کر دو، دوراب نے کہا۔ نہیں، ایسے ممکن نہیں۔ دوراب نے اسے زبردستی بیڈ پر لٹایا۔ نہیں نہیں، نازلین نے بہت اصرار کیا۔ دوراب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج اتاری۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں شعاعیں ڈالی گئی تھیں۔ درد ہو رہا، نازلین تڑپ رہی تھی۔ شش، بس ہو گیا۔ دوراب نے اس کے بال سلائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ہپنوٹائز کرنا شروع کیا۔ نازلین، آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور میوزک سنیں، ڈاکٹر نے ہدایت کی اور اپنے موبائل میں میوزک چلایا۔ اس کے بعد ایئر پلگ نازلین کے کانوں میں لگایا اور دوسرا دوراب کو دیا۔
दराब ने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर बाहर गया तो दराब भी उसके पीछे बाहर आया। डॉक्टर म्यूजिक से हिप्नोटाइज वो हैरान हुआ था। यस, इस टॉपिक पर मैंने स्पेशलाइजेशन की है। अगर एक शख्स किसी खास म्यूजिक पर अपनी तवज्जो देगा तो वो शख्स हिप्नोटाइज होगा, और इस म्यूजिक के तहत मैंने 200 पेशेंट को हिप्नोटाइज किया है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, रियली एक्सपर्ट हैं आप, गुड। दराब ने दिल से तारीफ की। दोनों उसके बाद दोबारा से रूम में एंटर हुए। तो लड़की, कौन हो तुम? डॉक्टर ने म्यूजिक बंद किया। नाज़रीन मलिक, उसने कहा। तुम अभी कहाँ हो? पता नहीं, कुछ महसूस हुआ? डॉक्टर ने उसके हाथ पर चुटकी काटी। नहीं। दराब ये सब देखकर शॉक हुआ। डॉक्टर ने उसकी बैंडेज खोलकर ड्रॉप डाले। उसके बाद खून निकला जो डॉक्टर ने रुई की मदद से साफ किया। लेकिन नाज़रीन बिल्कुल नॉर्मल थी। ये कब उठ जाएगी? दराब ने आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रखे। थोड़ी देर में। खुद ही, डॉक्टर ने जवाब दिया। नाज़रीन सो रही थी, जबकि दराब उसके साथ लेटे उसे ही देख रहा था। नाज़रीन जरा सा नींद में किस्मत आई थी। दराब ने उसका चेहरा थामकर उसके गाल पर दहकते लब रखे थे। दराब, नाज़रीन ने आहिस्ता आवाज में उसका नाम पहली मर्तबा लिया और नींद से उठी। फिर से बोलो। दराब, मैं भूत बना उसे देखकर बोला। नाज़रीन ने अपने हाथों से उसे टटोला। उसे तलाश करके उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। दराब ने खुशी से उसे अपने सीने से लगाया। नाज़रीन, बोलो ना। दराब ने उसकी कमर थपथपाई। क्या सर? वो और भी उसके सीने के अंदर छुपी। उफ, सर नहीं, मेरा नाम बोलो। नहीं आप सर, मैं आपका नाम कैसे ले सकती? शर्म से नाज़रीन का चेहरा लाल हुआ। मुझसे मस्ती? दराब ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं, नाज़रीन बोलो ना प्लीज। ओके। दराब, नाज़रीन ने लफ्ज दबाकर अदा किया। एक और बार। दराब मुस्कुराया। दराब, नाज़रीन ने उसके कान में झुककर कहा। दराब उसके इस अंदाज पर इस कदर बहका था कि नाज़रीन की गर्दन पर उसने अपने लब रखे और उसकी शारक पर अपने दहकते लबों से उसकी सांसों को जोश से महसूस करने लगा। दराब, नाज़रीन जैसे मदहोश हो चुकी थी। नाज़रीन, ऐसे बहका बहका नाम मत बुलाओ, नहीं तो तुम्हें आंखों के बजाय कहीं और पेन होगी। दराब ने मस्का लगाया। ये सुनकर नाज़रीन ने दराब पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। दराब ने उसके होंठों को अपने होंठों में लिया और चबाने लगा। बेबी, क्या अब भी आइज पेन कर रही हैं? नहीं, नहीं हो रहा, थैंक यू। मुझे तो 2% भी नहीं हो रहा। उसने दराब के होंठों के कोने पर मुस्कुराकर अपने लब रखे। ओ, अब खुश? बहुत खुश। नाज़रीन हंसी। अच्छा, तो मेरा गिफ्ट? दराब ने अपनी उंगली ठोड़ी पर रखकर सोचा। आपका गिफ्ट? सोचूंगी। नाज़रीन ने सोचकर कहा। नहीं, एक पूरा दिन तुम मेरे नाम करोगी, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, और खास तौर पर रात। दराब ने उसे अपनी बाहों में लिया। आप में शर्म नहीं है? उसका मतलब समझकर नाज़रीन लाल टमाटर हुई थी। हाँ हाँ, आई नो। दराब हंसा था। सर? नाज़रीन ने उसे देखा। सॉरी। नाज़रीन ने झिझक कर उससे अलहदा होते अपने कान पकड़कर कहा। क्यों? दराब कंफ्यूज हुआ। माफी क्यों? दराब ने उसके हाथ कानों पर देखे तो हैरान हुआ। मुझे माफ कर दें, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मैंने आर्यान पर यकीन किया। वो आर्यान ने मुझे बताया कि आप पापा पर जुल्म कर रहे हैं और मुझसे आप झूठ बोलते हैं। उसी ने वो पेन दिया। आई एम सॉरी, मैंने आर्यान को बोला था। नाज़रीन हिचकियां लेकर बता रही थी। उसकी सिसकियों में इजाफा हुआ कि वो आपको हर्ट ना करे, लेकिन हाशिम भाई ने बताया कि आपको गोली मारी पापा ने। पापा अच्छे नहीं हैं। आई एम सॉरी। दराब चुपचाप उसे सुन रहा था। आई एम सॉरी। आगे बढ़कर वो दराब के गले लगी। बोलो ना, आपको कहाँ गोली लगी है? अभी भी पेन है? नाज़रीन ने रोते हुए कहा। हाँ, बहुत पेन है। आई एम सॉरी, मैंने पापा से प्यार किया था, मैं कैसे देख सकती थी उन पर टॉर्चर होते हुए? मैंने उन पर टॉर्चर नहीं किया। दराब ने चबा चबा कर सख्त लहजे में कहा। मुझे पता है, हाशिम भाई ने मुझे बताया, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था। नाज़रीन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? दराब ने आहिस्ता सा शिकवा किया। सॉरी। आपको जो सजा देनी है दे सकते हैं। नाज़रीन की बात सुनते ही दराब ने उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों में लिया था। पनिशमेंट? डैम इट, यू नो मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता। दराब ने अपने हाथों को उसकी गर्दन पर रेंगते हुए कहा। एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ी। वो बुरी तरह खांसने लगी थी और दराब का कंधा
اس نے سہارے کے لیے تھام لیا تھا۔ نہیں کر پاتا پنش تمہیں، میں نے بہت کوشش کی پر نہیں دے پاتا، دراب نے فوراً اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے کھانستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ I'm sorry سر، پلیز اوکے، لیکن تمہیں دھیان سے میری بات سننی ہوگی، اوکے؟ نادلین نے جھٹ سے کہا۔ تمہارے پاپا اچھے انسان نہیں ہیں، تمہیں یہ بات جلد سے جلد ایکسپٹ کرنی ہوگی۔ پاپا اچھے کیوں نہیں ہیں؟ نادلین نے سوال کیا۔ نادلین، انہوں نے ہی بم بلاسٹ کروایا، انہوں نے ہی ہمارا سونا چروایا، انہوں نے ہمارے سارے گارڈز کو برے طریقے سے مارا، انہوں نے ہی مجھ پر گولی چلائی۔ دراب نے سختی سے اپنے لفظ ادا کیے، جیسے لفظوں سے ہی کاٹ ڈالے۔ یہ سن کر نادلین رونے لگی۔ سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس پر یقین کروں۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ شش، کچھ نہیں ہوتا، رو مت، جب تمہاری آئز ٹھیک ہو جائیں گی پھر میں تمہیں پروف دوں گا۔ دراب نے اسے گلے لگایا۔ سر، شش، رو مت، تب تک ریسٹ کرو، اوکے؟ اوکے۔ نادلین نے اپنے آنسر صاف کیے۔ دراب جانے لگا۔ جب نادلین نے اس کا ہاتھ تھاما، کیا میں آپ کا زخم اپنے ہاتھ سے چھو سکتی ہوں؟ اس کی اس ڈیمانڈ پر دراب شاک ہوا۔ نادلین، اٹس اوکے، لیکن نادلین، کم آن، لیٹو اور ریسٹ کرو۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ دراب نے ہاشم سے دلشاد کے بارے میں پوچھا، جس پر پتہ چلا کہ اس کی سہیلی کی طبیعت ٹھیک نہیں، سو وہ وہاں گئی ہے۔ دراب نے ہاشم کو سیکیورٹی الرٹ کا کہا تھا اور خود سیکیورٹی چیک کرنے لگا۔ ہاں ہاں، ہو جائے گا۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ چیخا تھا جس کی وجہ سے فون پر بات کرتے ہاشم نے کال کٹ کی۔ تم فون پر بات کر رہے ہو، وہ بھی آن ڈیوٹی؟ دراب نے اسے کہا۔ سر، وہ فرینڈ کا ارجنٹ کال تھا۔ ہاشر کے ہوش اڑے تھے۔ مجھے اپنا موبائل دو، دراب نے حکم دیا۔ ہاشر نے کانپتے ہاتھ سے اپنا موبائل تھمایا تو دراب نے اس کا لاسٹ نمبر ڈائل کیا۔ ہاشر پسینے سے تر تھا۔ ہیلو ہاشر، دوسری جانب سے کسی نے کال اٹھائی۔ کون ہو تم؟ دراب نے کھٹک کر کہا۔ میں ہاشر کا دوست ہوں۔ وہ شخص شوق ہوا۔ اتنے میں دراب کو پیچھے سے کسی چھن چھن کی آواز آئی۔ اوکے اوکے، ڈیوٹی کے وقت کال مت کیا کرو، اس نے فوراً کہا اور کال کٹ کی۔ اس نے موبائل ہاشر کو دیا۔ یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن کہاں کہاں؟ دراب نے سوچا اور دماغ پر زور دیا اور میٹنگ پر چلا گیا، لیکن اس کا سارا دھیان اس آواز پر ہی تھا جو اس نے کال میں سنی تھی، جیسے کسی بریسلیٹ کی ہو۔ ڈاکٹر نے شام کو دوبارہ علاج کیا اور 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ خوش تھی کہ اسے آج درد نہیں ہوئی۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور پپی کو کھلا رہی تھی۔ پپی، یہاں آؤ، اس نے آواز لگائی۔ پپی اس کی گود میں آیا۔ اس نے چھلانگ مار کر نادلین کی گود پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے؟ اس نے پپی کو تھپکی دی۔ اس پر وہ بھونکنے لگا۔ جاؤ اور دراب سر کو یہاں لاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں انہیں مس کر رہی، نادلین نے شرارت سے کہا۔ پپی نے بھونکنے کے ساتھ کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور گارڈن سے ہوتے ہوئے ہال میں پہنچا۔ وہ دراب کی کرسی پر گیا اور بھونکنے لگا۔ او پپی، کیا ہوا؟ دراب نے اس کیوٹ سے پپی کو دیکھا تو فوراً اپنی گود میں لیا۔ جب وہ بھونکنے لگا، دراب کو یاد آیا جب نادلین نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، تب بھی یہ پپی ایسے ہی بھونک کر انہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پپی کو نیچے اتارا اور نادلین کے روم کی جانب بھاگا۔ پپی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ روم کے اندر گیا جب نادلین فرش پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ دراب نے اسے دیکھا جیسے اس کی ساری دنیا ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گھمانے لگا۔ آپ آ گئے، نادلین نے محسوس کیا۔ اس کی بات سنے بغیر دراب اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ دراب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، نادلین نے چہک کر کہا۔ میں ڈر گیا تھا۔ دراب نے اسے تھپکی دی۔ کیوں؟ نادلین چونکی۔ کچھ نہیں۔ دراب نے اس کا ماتھا چوما۔ اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا اور اپنے بازو کی مدد سے اسے اونچا کر کے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے دہکتے لب نادلین کے ہونٹوں کو چھونے لگے۔ پپی بھونک کر ان کی توجہ چاہتا تھا۔ دراب نے اس کی جانب دیکھا اور پپی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا۔ نادلین دراب کی گود سے نیچے اتری اور پپی نادلین کی گود میں آیا۔ نادلین دراب کی گود میں جبکہ نادلین کی گود میں پپی تھا۔ 4 دن بعد آریان نے آسٹریلیا سے اپنے باس کو کال کی۔ کیا آپ نے نادلین کو سیو کیا؟ آریان، صبر کرو، باس کی آواز پاکستان سے آئی۔ نہیں ہوتا صبر، مجھے نادلین چاہیے، آریان نے دھاڑ کر
غصے سے کہا تھا شٹ اپ، مجھ پر چلانا بند کرو۔ باس کو غصہ آیا۔ میں آ رہا ہوں پاکستان، میں خود ہی بچاتا ہوں۔ آریان نے کال بند کی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری کال کاٹنے کی؟ باس کو غصہ آیا۔ آریان اگر ادھر آیا تو کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے دوبارہ آریان کو کال ملائی۔ ہم ان پر حملہ کریں گے، تم صبر سے کام لو اور فکر مت کرو۔ اس نے اسے سمجھایا اوکے لیکن جلدی۔ آریان نے کہا۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں سوئے ہوئے تھے۔ دراب کی آنکھ پہلے کھلی تو وہ نازلین کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ اس نے نازلین کی چھوٹی سی ناک پر دانتوں سے کاٹی کی اور اس کے بعد اپنے لب رکھے۔ نازلین اٹھ کر مسکرانے لگی۔ دراب نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے اور چوما۔ نازلین نے اسے گلے لگایا۔ گڈ مارننگ سر۔ اوپس دراب، نازلین نے شرما کر کہا۔ گڈ مارننگ۔ دراب نے ہلکا سا اس کے ہونٹ چھوئے۔ آج میری بینڈیج اتر جائے گی نا؟ نازلین نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ دراب نے اتنا ہی کہا۔ ہائے نازلین، حسین دنیا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر نے خوشی سے کہا۔ یہ تو کب سے ریڈی ہے۔ دراب نے اس کو گود میں لیا۔ نازلین ہنسنے لگی۔ تم سب سے پہلے کسے دیکھنا چاہتی ہو؟ دراب نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جی آپ کو، نازلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراب کو بہت فخر ہوا۔ اس نے نازلین کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج اتاری۔ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولو، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ نازلین نے آنکھیں کھولی اور دراب کو اپنے سامنے دیکھا۔ میں ٹھیک ہو گئی۔ خوشی سے وہ دراب کے گلے لگی۔ آئی نو۔ دراب نے اسے گلے لگایا۔ مجھے سب صاف صاف دکھ رہا ہے۔ نازلین نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ یہ اچھی بات ہے لیکن آپ کو یہ ڈراپ روز لینے ہیں۔ اوکے ڈاکٹر، دراب نے جواب دیا۔ ہاں بولو۔ ہاشم نے جاسوس کی کال اٹینڈ کی۔ سر، آریان اور راشد کا پتہ چل چکا ہے، وہ دونوں آسٹریلیا ہیں۔ اچھا، کیسے پتہ چلا؟ ہاشم نے پوچھا۔ سر، غلطی سے اس نے اپنا فون یوز کیا اور ہم نے ٹریس کیا۔ ناؤ گیٹ ریڈی، ہم 2 دن بعد اٹیک کریں گے، ہاشم نے اسے ہدایت دی۔ لیکن سر کل کیوں نہیں؟ جاسوس نے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں اس بار کوئی چانس مس نہیں کرنا، اس بار دونوں ختم۔ اس نے میرے بھائی دراب پر اٹیک کیا، ہاشم نے غصے سے کہا۔ اوکے سر، نازلین کو اس کے پاپا کی سچائی دکھانی ضروری ہے، ہاشم نے دل میں سوچا اور اس شخص کو اٹیک کی ویڈیو بھیجنے کا کہا۔ وہ دراب کی گود میں بیٹھی تھی۔ دراب نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا ہوا تھا اور جا بجا اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو سرخ کر رہا تھا۔ نازلین نے اپنا چہرہ ایک جانب سرکایا تھا جس سے دراب کو اور راستہ مل گیا تھا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے کا۔ نازلین نے اس کی شرٹ کو مٹھی سے جکڑا ہوا تھا۔ نازو، میرا نام لو نا، دراب نے مبہوت ہو کر اسے کہا۔ دراب، نازلین نے بہکا بہکا نام لیا۔ یہ سنتے ہی دراب اس کے سامنے آیا اور اس کے لال گلابی ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا ہاتھ نازلین کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا، اس کے پور پور کو چھو رہا تھا۔ نازلین نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد زور کا گھیرا ڈالا تھا۔ اتنے میں ہاشم وہاں آیا۔ سوری، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپا تھا۔ دراب نے نازلین کو چھوڑا جو کہ شرم سے پانی پانی تھی۔ تو ڈور ناک کر کے نہیں آ سکتا؟ دراب نے چڑھ کر کہا۔ تو ڈور لاک کر کے رومانس نہیں کر سکتا؟ ہاشم نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ہاشم، اس کی بات پر دراب نے جھڑکا۔ ویسے باہر آ، کچھ بات کرنی ہے، ہاشم نے کہا۔ اوکے تو باہر جا، میں آتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ جب دراب نے نازلین کو دیکھا جو شرم کے مارے بلینکٹ کے اندر تھی، دراب نے آگے بڑھ کر بلینکٹ اتارا لیکن نازلین نے تھام لیا۔ اب دراب بھی بلینکٹ کے اندر گھس گیا۔ آپ جائیں نا، نازلین نے اس کو آتا دیکھ کر کہا۔ پہلے کس؟ دراب نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے شرما کر دراب کے گال پر لب رکھے۔ او، میں آ کر تمہیں کس کرنا سکھاتا ہوں، دراب نے شرارت سے کہا۔ نازلین شرمانے لگی۔ دراب چلا گیا۔ ہاں بول۔ وہ ہاشم کے پاس آیا۔ راشد اور آریان کا پتہ چل گیا ہے، وہ آسٹریلیا میں ہیں۔ یہ سن کر دراب شوق تھا۔ ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ دراب اتنا ہی کہہ سکا۔ اور ہمیں نازلین کو وہ ویڈیو بھی دکھانی ہے، ہاشم نے یاد کروایا۔ لیکن آج نہیں، کل۔ دراب نازلین کو آج اداس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اچھے موڈ میں تھی۔ اوکے، ہاشم نے کہا۔ دراب واپس روم میں گیا۔ بیبی، مجھے ریوارڈ دو نا، دراب کی آواز سن کر وہ اس سے لپٹی۔ کیا ریوارڈ؟ نازلین انجان بنی۔ تم میرے لیے اپنی ایک رات میرے نام کرو نا، دراب نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ آپ نا، نازلین شرماتے ہوئے لال ہو چکی تھی۔ بیبی، میں نے ہاشم سے پرامس کیا ہے
تمہارے ساتھ خود سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر تم میرے پاس نہیں آنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ دراب نے منہ بسور کر ڈرامہ کیا اور جانے لگا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ نازلین اسے ابھی روکے گی، لیکن نازلین نے اسے نہ روکا اور وہ اداس چہرے سے واپس چلا گیا۔ شام کو نازلین نے سوچا کہ وہ کیا کرے، کوئی سرپرائز دے۔ یہ سوچ کر اس نے دراب کی ایک وائٹ شرٹ لی اور اپنے کپڑوں کی جگہ اس نے وہ شرٹ پہن لی جو کہ بامشکل اس کی تھائی سے اوپر آ رہی تھی۔ اس شرٹ کے بٹن اس نے بند کیے، لیکن اس کا سینہ ابھی بھی واضح تھا۔ اسے اپنی حالت میں دیکھ کر کوئی بھی بہک جائے۔ اس نے خود کو ایک چادر سے ڈھانپا اور دراب کے روم میں گئی۔ کون ہے؟ اس کے دروازہ بجانے پر دراب نے پوچھا۔ دراب میں باہر سے آواز آئی۔ واؤ، آ گئی ہے، ضرور منانے آئی ہوگی۔ دراب نے دل میں سوچا اور خوش ہوا۔ آ جاؤ، اس نے کڑک کر کہا اور اپنے چہرے کو سنجیدہ کیا اور خود کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اب اس کی پیٹھ نازلین کے سامنے تھی۔ دراب وہ میں نازلین نے اندر آ کر دروازہ بند کیا، لیکن دراب نہ مڑا۔ ایک بار آپ پلٹ جائیں، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن دراب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پلیز، ورنہ میں جا رہی ہوں، نازلین کا یہ کہنا تھا جب دراب فوراً پیچھے مڑا۔ اس نے نازلین کو دیکھا جو پوری چادر سے کور تھی۔ یہ کیا ہے؟ دراب سچ میں سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ میں نازلین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ دراب اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب نازلین پر مرکوز تھیں اور آہستہ قدموں سے اس تک آ رہا تھا۔ نازلین اب پیچھے قدم بڑھانے لگی تھی۔ دراب جتنا اس کی جانب جا رہا تھا، نازلین اتنا پیچھے ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار کے ساتھ لگی۔ یہ کیا ہے؟ دراب نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کر اس سے مخاطب ہوا۔ نازلین نے اپنی آنکھیں بند کیں اور چادر خود پر سے نیچے گرائی۔ یہ سب دیکھ کر دراب شوق ہوا تھا، تو دوسری جانب شرم کی وجہ سے نازلین فوراً ہی دراب سے چپکی تھی۔ اوہ، نازلین، مجھے سیڈیوس کرنے آئی ہو؟ دراب نے مسکراہٹ دبا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا۔ دراب نے اسے خود سے الگ کر کے فوراً دیوار سے پن کیا۔ نازلین کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں قید تھے اور وہ دیوار سے چپکی تھی۔ نازلین شرم کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ لکنگ سو ہاٹ۔ دراب نے اوپر سے نیچے تک اس کا معائنہ کیا۔ نازلین اب شرم کے ساتھ ساتھ مسکرانے لگی، لیکن نظریں ابھی بھی جھکی تھیں۔ نازلین، میری طرف دیکھو۔ دراب نے اس سے نظریں ملانے کی کوشش کی، جو کہ نظریں چرا رہی تھی، اور دراب کی بات سن کر اس نے سر نہ میں ہلایا تھا۔ پلیز، دراب نے اپنے ہونٹوں سے نازلین کے کانوں کی لو کو چھوا۔ اس کی گرم سانسیں نازلین پر پڑ رہی تھیں۔ نازلین نے اس کی جانب دیکھا، جس کے بعد دراب بغیر دیر کیے اس کے ہونٹوں پر جنونیت سے جھکا تھا۔ نازلین نے دراب کی گردن تھامی تھی اور اس کی جنونیت کو برداشت کرنے کے لیے اپنی آنکھیں زور سے بھیجی تھیں۔ دراب اب ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب نازلین کی کمر کو چھو رہا تھا۔ نازلین نے سسکی لی جب دراب نے اس کی سانسوں کو اچھی طرح اپنے اندر انڈیلا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے نازو، آئی وانٹ یو، پلیز سے یس، دراب نے اس سے الگ ہو کر بہکے لہجے میں کہا۔ جوش سے نازلین سسک رہی تھی۔ پلیز سے یس، دراب نے دہکتے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ دراب، لو می مور۔ نازلین نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ سن کر دراب نے مسکرا کر ایک اور دفعہ اس کے ہونٹوں پر اپنا جنون نچھاور کیا، جبکہ ایک ہاتھ سے اس نے نازلین کی پہنی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی کمر کو ٹچ کیا۔ دراب، نازلین نے بہکتے ہوئے اسے پکارا۔ دوبارہ بولو۔ دراب اب اس کی گردن تک آیا تھا۔ دراب شرمانے کے ساتھ ساتھ سسکتی آواز سے بولی۔ دراب اس کی گردن پر جھکا جب نازلین نے شرم سے اسے دور کیا اور خود دوسری طرف مڑ گئی۔ اب اس کی کمر دراب کے سامنے تھی۔ دراب نے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگایا اور ایک مرتبہ پھر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نازلین کی گہری سانسوں اور سسکیوں نے دراب کو اور جوشیلا کیا تھا۔ آرام سے پلیز، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوکے۔ جب دراب نے اپنے جذبات کا اظہار تھوڑا کم کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شرٹ کے بٹن کھولے اور ایک ہی بار وہ شرٹ نازلین سے جدا ہوئی تھی۔ اب صرف کچھ حصہ ہی اس کا چھپا ہوا تھا۔ شرم سے لال نازلین نے دراب کے اندر خود کو سمانا چاہا۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا اور اسے ریلیکس کرنے لگا۔ دراب نے اس کو گلے لگایا۔ کچھ دیر بعد نازلین سے علیحدہ ہو کر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور روم کے ایک کونے میں پھینکی۔ نازو، اپنے بازو سر سے اوپر کرو۔ دراب نے اسے دیکھا جو خود کو بازوؤں سے چھپا رہی تھی۔ نازلین نے نام میں سر ہلایا۔ نازو، اوپر کرو۔ دراب نے تھوڑی سختی دکھائی۔ اس نے اپنے سامنے سے بازو ہٹائے اور اپنے سر سے اوپر کیے۔ دراب نے فوراً اس کی
گردن پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے لال نشان بننے لگے۔ دراب نادرین کی سانسیں روم میں گونجنے لگیں۔ میرا نام لو، اپنی تیز سانسوں سے، اپنی مہکی آواز سے مجھے پکارو۔ اس پل کے لیے میں صدیوں ترسا ہوں میری جان۔ دراب اس کے کہنے پر نادرین نے دوبارہ پکارا۔